الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ہماری یہ کلاس دو حصوں پر مشتمل ہوا کرے گی۔ ایک تو جو پہلے سے ہماری روٹین چل رہی ہے، یہ عمدۃ الاحکام ہے، اسے ہم سبقاً پڑھ رہے ہیں۔ اس کی ہم نے 10 احادیث پڑھ لی ہیں، تو اس کو ہر ہمارے سیشن میں 1 یا 2 احادیث اور ان کی تشریح ہم پڑھتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا جو حصہ ہے ہماری سیشن کا، ہفتہ وار سیشن کا، وہ یہ ہے کہ یہ ایک کتاب ہے دوائے شافی، تو اس کا لیکچر ہوا کرے گا۔ اس کو ہم سبقاً نہیں پڑھیں گے۔ پہلے تو ارادہ یہی تھا کہ اس کو بھی سبقاً پڑھ لیا جائے، لیکن پھر مجھے یہ زیادہ بہتر محسوس ہوا کہ اس کو سبقاً پڑھنے کی بجائے اس کا کچھ صفحات کا مطالعہ کر کے ان کا خلاصہ، ان کا نبذہ اور ان کا جو ما حاصل ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیا کروں گا۔ تو آج ہم اس کتاب کا تعارف کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس کتاب کا نام ہے الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی۔ الجواب الکافی یعنی مکمل تسلی بخش جواب، لمن سأل عن دواء الشافی، اس کے لیے جو دوائے شافی کا سوال کرے، جو شفا والی دوا مانگے، اس کے لیے یہ کتاب ایک مکمل جواب ہے۔ کس چیز کی دوا چاہیے ہے، کس چیز کی دوا اس کتاب میں ہے، جس کے لیے اس کو تحریر اور تصنیف کیا گیا ہے۔ دیکھیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کئی طرح کی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ روحانی بھی ہو سکتی ہیں، جسمانی بھی ہو سکتی ہیں۔ جو جسمانی بیماریاں ہیں ان کے لیے جو دوا ہے، مادی بیماریوں کے لیے، جسمانی بیماریوں کے لیے دوا بھی مادی ہوتی ہے، میڈیسن اور دوائی ہم لیتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور جو روحانی بیماریاں ہیں ان کے لیے جو علاج ہے اور جو دوا ہے وہ بھی روحانی ہے۔ تو یہ کچھ روحانی بیماریوں کی اصلاح کے لیے امام صاحب نے اس کو تصنیف کیا ہے۔ امام صاحب کا تعارف بھی کرواتا جاؤں، ابن القیم الجوزیہ ان کا نام ہے۔ ابن تیمیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو دین اسلام کے بڑے بلند پایا عالم اور سکالر تھے اور بہت نام ہے ان کا۔ ان کے شاگرد ہیں ابن القیم۔ انہی کے ساتھ، امام ابن تیمیہ کے ساتھ ہی ان کی شاگردی میں رہے، ان سے علوم و فنون کو سیکھا، ان کے ساتھ جہاد بھی کیا، ان کے ساتھ قید و بند کے اندر بھی رہے۔ تو بہت ساری ان کی تصانیف ہیں جو انہوں نے تحریر کی ہیں۔ 7ویں صدی ہجری کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو بیماریاں لگتی ہیں انسان کو روحانی طور پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جب کوئی بندہ، کوئی انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر توبہ کر لے تو دل سیقل ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، پہلے کی طرح سے پھر سے چمکنے لگتا ہے۔ اور اگر توبہ نہ کی جائے تو وہ نقطہ قائم رہتا ہے، پھر انسان کسی اور گناہ کا ارتکاب کر لیتے ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے۔ پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر توبہ نہ کی جائے تو مسلسل گناہ کیے بندہ کرتا چلے جائے تو یہ نقطے لگتے رہتے ہیں حتیٰ کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو یہی وہ صورتحال ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، کہ ان کے اپنے عملوں کی بنا پر ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ اور جب دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اوپر ایک غلاف آ جاتا ہے، ایک پردہ آ جاتا ہے، تو پھر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، پھر کوئی قرآن کی آیت اثر نہیں کرتی، پھر کوئی حدیث اثر نہیں کرتی، پھر دل سخت ہو جاتے ہیں اور کوئی واقعہ دل کو نرم نہیں کر پاتا۔
یہ صورتحال بن جاتی ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال کے علاج کی بھی پھر بندے کو کوشش کرنی چاہیے، تگود اور کوشش کرنی چاہیے۔ اس دنیا کو اللہ رب العزت نے ایک دارالامتحان بنایا ہے، اور اس دنیا میں ایک خاص کشش رکھی ہے، اور یہ دنیا انسان کو اپنی طرف لبھاتی ہے۔ طرح طرح کی چیزیں ہیں، رعنائیاں ہیں، خوبصورتیاں ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، مناظر ہیں حسین، اور مال و دولت کی محبت ہے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی لگن ہے۔ پھر حسین اللہ رب العزت نے مردوں کو، عورتوں کو پیدا کیا ہے، ان کی طرف انسان کی اٹریکشن ہوتی ہے، اور کسی کی محبت میں بندہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ قرآن پاک میں ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث، کہ لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے اس دنیا کو۔ کس طرح سے؟ کہ حب الشہوات من النساء، عورتوں کی محبت کے لحاظ سے دنیا کو انسان کے لیے مزین کر دیا گیا ہے۔ والبنین، اولاد اور بیٹوں کی محبت بندے کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اس لحاظ سے دنیا اس کے لیے مزین ہے۔ والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة، سونے اور چاندی کے ڈھیر، یہ انسان کی مجبوری ہیں، یہ انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، اچھی سے اچھی سواری، نئے سے نیا ماڈل، بہتر سے بہتر کار، یہ انسان کی کمزوری ہے، انسان اس کے پیچھے بھی بھاگتا ہے۔ اور اسی طرح سے والخیل المسومۃ والانعام والحرث، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی، یہ پلاٹ، یہ کوٹھی، یہ بنگلے اور مکان اور کھیتیاں، یہ بھی انسان کو لبھاتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ان سب کی محبت، ان سب کی طرف اٹریکشن اللہ رب العزت نے انسان کے دل میں پیدا کر رکھی ہے، اور یہ سب انسان کے آزمائش کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کا سب دنیا کا سامان ہے، اور واللہ عندہ حسن المآب، اس کے بدلے میں جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، کہیں اچھا ہے۔ اب مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ بیماری کیا ہے؟ بیماری یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے کسی ایک چیز کی محبت انسان کے دل میں اس قدر جاں گزین ہو جاتی ہے، اتنی بیٹھ جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے کہ اس کے پیچھے انسان اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے۔ جب ان میں سے کسی چیز کی محبت، وہ عورتوں کی محبت ہو، خوبرو لڑکیوں کی محبت ہو، لڑکیوں کے لیے کسی لڑکے کی محبت ہو، یا مال و دولت کی محبت ہو، یا اچھے سے اچھے مکان، پراپرٹی کی محبت، جائیداد کی محبت ہو، اور مقابلہ بازی کی فضا ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی لگن ہو، ان میں سے کسی ایک چیز کی محبت جب انسان کے دل میں اتنی بڑھ جائے کہ باقی چیزوں کو انسان بھول جائے، اپنی آخرت کو، اصل گھر کو بھول جائے، تو یہ بیماری ہے۔ اگر ایسی صورتحال نہ ہو تو ان چیزوں سے لطف اندوز ہونا شریعت کے دائروں کے اندر رہ کر وہ کوئی منع نہیں ہے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، مطلب ہے کہ یہ دو انتہائی ہیں۔ ایک انتہا یہ ہے کہ بندہ ان چیزوں میں سے یا ان میں سے کسی ایک چیز کے پیچھے لگ کر سب کچھ بھول جائے، یہ ایک انتہا ہے۔ اور دوسری انتہا یہ ہے کہ بندہ ان سب کو چھوڑ کر ویسے ہی کنارہ کش ہو جائے، ملنگ بن جائے، یہ بھی ایک انتہا ہے۔ اس انتہا کے بارے میں قرآن کہتا ہے کل من حرم زینت اللہ، ذرا ان سے پوچھو جو اللہ نے زینت پیدا کی ہے اس کو حرام کس نے کیا ہے؟ مطلب ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے پیچھے لگ کر ہم نے آخرت کو نہیں بھولنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان سب کو لات مار دینی ہے اور ناز و نعم کو چھوڑ دینا ہے، نہیں، یہ بھی ایک کفران نعمت ہے۔ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، جو اللہ نے عمدہ چیزیں پیدا کی ہیں ان کو حرام کس نے کیا ہے؟
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اگر اللہ رب العزت نے بندے کو عطا کیا ہے، دیا ہے، تو اس کے آثار اس کے جسم پر نظر آنے چاہیے۔ یہ بھی ناشکری کی ایک صورت ہے کہ بندے کے پاس سارا کچھ موجود بھی ہو لیکن پھر بھی اس کا لباس پرا گندہ ہو، اچھی سواری لے سکتا ہے لیکن اچھی سواری نہ لے۔ ایک انتہا یہ ہے کہ بندہ جو کفران نعمت کی طرف چلا جائے، اور ایک انتہا یہ ہے کہ بندہ ان کے پیچھے اس انداز سے دوڑ پڑے، اس انداز سے ان کے اندر الجھ جائے کہ اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے۔ تو ان کے درمیان جو ہے وہ اعتدال والا رستہ ہے، ان کے درمیان میں اعتدال والا رستہ ہے جس پر چل کر انسان جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں سے لطف اندوز بھی ہو اور ان تمام چیزوں کو اپنی آخرت کے بنانے کا ذریعہ بنائے، ان چیزوں کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوارے۔ اللہ نے کوئی نعمت دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، ٹھیک ہے، اور اس نعمت کے اندر الجھ کر اپنی آخرت کو نہ بھولے۔ تو امام صاحب نے یہ جو کتاب لکھی ہے وہ یہی ہے کہ جب کوئی انسان ان میں سے کسی ایک چیز کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنی آخرت کو بھلا دیتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک بیماری ہے۔ خاص کر یہ جو ان تمام چیزوں میں سے عورتوں کی محبت ہے، لڑکیوں کی محبت ہے، حسیناؤں کی محبت ہے، یہ جو عشق اور محبت کی داستانیں ہیں، اس کے بارے میں امام صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے کہ یہ بیماری ایسی بیماری ہے جب انسان کو لگ جاتی ہے تو اس کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی، نہ صرف آخرت بلکہ دنیا بھی اس کے برباد ہو جاتی ہے، بدنام ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے دنیا کے اندر بھی، وہ مطلب اس کا جو انجام ہے وہ قابل عبرت ہوتا ہے اور آخرت بھی اس کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور یہ بیماری ایسی بیماری ہے جب انسان کو لگ جاتی ہے تو پھر کسی کو سنتا نہیں ہے، اس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو اس بنا پر کسی نے ان سے سوال کیا کہ یہ جو بیماری ہے، عشق کی بیماری ہے، یہ جو محبت کی بیماری، اس کا علاج کیا ہے؟ مجھے پتہ ہے، بندے کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ رستہ صحیح رستہ نہیں ہے لیکن اسے چھوڑ نہیں پاتا، وہ اس کے اختیار میں نہیں رہتا اس چیز کو چھوڑنا۔ جس طرح سے یہ نشہ انسان کو لگ جاتا ہے تو اس سے چھوٹتا نہیں ہے، ایسے ہی یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جب کسی کو عشق کی بیماری لگ جاتی ہے، کسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے کوئی انتہائی تجربہ کار، زیرک، دانا، کوئی ماہر نفسیات ہو جو اس کو ڈیل کرے تو تب تو ہے، وگرنہ اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے خاص کر اس بیماری کے لیے، باقی بیماریاں بھی ہیں، مال و دولت کی محبت اور اسی طرح باقی چیزوں کی محبت، وہ بھی بیماریاں ہیں، تو خاص کر اس بیماری کے لیے امام صاحب نے اس کتاب کو لکھا ہے کہ آپ نے اس بیماری سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اس کتاب کا تعارف۔ تو ہم چونکہ نوجوان ہیں اور نوجوانی کے اندر اس بیماری کے لگنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو جو ہے وہ سبکن تو نہیں، لیکن اس انداز سے لیکچر کے انداز میں پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم اس طرح کی بیماری سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور کسی درجے میں یہ کوئی ایسی بات نہیں، ان کیفیات سے انسان، اللہ رب العزت نے انسان کے سینے میں دل رکھا ہے، ایسے حالات سے بندہ دو چار ہوتا ہے، تو آخری درجہ نہ صحیح لیکن کسی نہ کسی درجے میں ہم سب اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس بیماری کے اندر بڑھتے چلے جائیں، تو ہم نے اپنا علاج کیسے کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس بیماری سے بچانا کیسے ہے۔ تو یہ اس کا کتاب کا تعارف ہے، باقی انشاءاللہ پھر اس کو ہم آگے چلیں گے نیکسٹ لیکچر کے اندر۔